بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان کے ممتاز اخبار نویس، اینکر پرسن اور جرأت و استقامت کی علامت جناب حامد میر کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم حامد میر سے بالکل مختلف بات کریں گے. حامد میر صاحب کا افغان جہاد حصہ لینے والے لوگوں کے ساتھ، افغان حکومت میں لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور یہ اس وقت جو افغانستان کی صورتحال جو روز بروز تبدیل ہو رہی ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ بتائیں کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ طالبان حکومت چلا پائیں گے یا یہ حکومت کامیابی سے ہمکنار ہو پائے گی کہ نہیں؟ بہت بہت شکریہ نواز رضا صاحب. یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے آج کل جو افغانستان کی صورتحال ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو میرا بطور صحافی ایک تعلق ہے یہ 1990-91 سے ہے. اس وقت میں لاہور میں تھا تو مجھے یاد ہے کہ جلال الدین حقانی صاحب، مولوی یونس خالد صاحب، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا تھا. بعد میں پھر گلبدین حکمت یار صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا، پھر طالبان بن گئے. تو یہ ایک صحافی کے طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ افغانوں کی ایک جنریشن جو ہے اس نے روس کو شکست دی، اور اب جو دوسری جنریشن ہے اس نے امریکہ کو شکست دی ہے. لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے روس کو شکست دی تھی اور روس کے خلاف جہاد میں عملی حصہ لیا تھا، اس میں ملا عمر صاحب کے ساتھ ساتھ یہ ملا عبدالغنی برادر صاحب بھی شامل تھے، اور باقی اس وقت طالبان کی لیڈرشپ پر یہ بھی شامل تھے. تو جس سپر پاور کو انہوں نے شکست دی، بعد میں پچھلے 6-7 سال کے دوران اس سپر پاور کے ساتھ ان کے تعلقات قائم ہو گئے. اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں افغان طالبان کے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ بار بار روس جاتے رہے، ماسکو میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہی افغان طالبان جو ہیں یہ 1995، 96، 97، 98 ان سالوں میں ایران کے ساتھ ان کی بڑی لڑائی تھی اور بڑی نفرت تھی ایران کے ساتھ. پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 سال کے دوران ان کی ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد کچھ سال پہلے تک کسی کو یقین نہیں تھا، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ امریکہ کے ساتھ ان کی مذاکرات شروع ہو جائیں گے. ان کے امریکہ کے ساتھ نہ صرف مذاکرات ہوئے، انہوں نے اس پہ دستخط کر دیے ایگریمنٹ پر. اور اب آپ دیکھیں کہ کابل ایئرپورٹ جو ہے اس کے اندر امریکی بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جو ہیں وہ طالبان ہیں، اور داعش والے حملہ کرتے ہیں تو دونوں پہ حملہ کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 20 سال کے دوران 11 ستمبر 2001 سے لے کے اور اب ہم ستمبر 2021 میں داخل ہو رہے ہیں، تو افغانستان میں اور اس کے گرد و نواح میں اس پورے خطے میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ نئی الائنمنٹس بن رہی ہیں، نئی صف بندی ہو رہی ہے. پہلے یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا افغان جہاد کا، یہ جہاد جو ہے یہ روس کے خلاف تھا. یہ سارے مجاہدین جن کو مجاہدین کہتے ہیں یہ روس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. آج کابل میں ایک پاکستان ایمبیسی کام کر رہی ہے، ایک رشین ایمبیسی کام کر رہی ہے، اور ایک ایرانی ایمبیسی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی ایمبیسیز اتنی فنکشنل نہیں ہے، تقریباً بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اہم موقع ہے اس وقت، ایک بڑا اہم فیز ہے ہماری تاریخ کا. اور آنے والے دنوں میں اگر افغان طالبان نے خطے کے جو ممالک ہیں اور جو انٹرنیشنل اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں، اگر ان کو وہ دور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ افغانستان میں وہ ایک ایسی حکومت لا سکتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ، عالمی برادری کے ساتھ مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں. امیر صاحب یہ تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ چونکہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوتے رہے ہیں اس میں امریکنز کے اور طالبان کے درمیان ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوگی جس کی وجہ سے جب امریکن وہاں سے نکلنے لگے تو کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوئی، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا گیا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لے گا جو آنے والے دن؟
دیکھیں حاجی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے 22 جون 2021 کو سقوط کابل سے تقریباً 2 مہینے پہلے میں نے DW اردو میں لکھا تھا کہ افغان طالبان آنے والے دنوں میں ایک بڑا سرپرائز دیں گے، اور وہ اشرف غنی کے بہت قریبی ساتھی جو ہیں ان کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اشرف غنی کابل کا صدارتی محل چھوڑ کے بھاگیں، اور اس کی وجہ میں نے یہ لکھی تھی کہ اب کابل کے قریب ایک جگہ ہے سرخاب، لوگر صوبے میں آتی ہے، تو سرخاب جو ہے وہاں پر جو اشرف غنی کا آبائی گھر ہے، جو اس کا آبائی خاندانی گھر ہے، اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا تھا اور اس پہ اپنا جھنڈا لہرا ہوئے جون میں، اور وہ کابل سے صرف 30 کلومیٹر دور ہے۔ تو جب میں نے یہ لکھا تو اس کی تردید کی اشرف غنی کے جو میڈیا مینیجرز تھے، اور میں نے یہ جو لکھا کہ افغان طالبان سرپرائز دیں گے، تو اس کا مطلب یہ تھا نا وہ کابل میں گھس سکتے ہیں۔ اس پہ طالبان بھی زیادہ خوش نہیں تھے اس میں کہ آپ نے یہ کیوں لکھا۔ میں نے پوچھا یہ آپ کو اس سے کیا پرابلم؟ انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے امریکہ کے ساتھ 2 ایگریمنٹ کیا ہوا، اور ہماری کمٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ذریعے کابل میں داخل ہوں گے۔ اچھا، انہی دنوں عمران خان صاحب کا واشنگٹن پوسٹ میں ایک کالم شائع ہوا، اور انہوں نے بھی یہ لکھا کہ افغان طالبان کو اپنی عسکری قوت کی بنیاد پر کابل میں نہیں جانا چاہیے اور قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہوا یہ کہ افغانستان میں خاص طور پہ اور اس پورے خطے میں میڈیا آزاد نہیں ہے۔ خاص طور پہ افغانستان میں پچھلے 6-7 مہینے میں صحافیوں پر بہت زیادہ حملے ہوئے، بہت سے صحافی شہید ہوئے، بہت سے اینکرز پر حملے ہوئے، اور 4 صحافیوں کو اشرف غنی کے حکم پر گرفتار کیا گیا جو کہ انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ کر رہے تھے۔ تو اس کی وجہ سے افغانستان جو ہے وہاں پہ میڈیا آزاد نہیں تھا، جمہوریت نام نہاد تھی، امپورٹڈ لیڈر جو ہے اس کو انہوں نے صدارتی محل میں بٹھایا ہوا تھا، اس کی وجہ سے غیر یقینی فضا تھی۔ اور 11 اگست کو 12 اگست کو سوشل میڈیا پر یہ افواہ چلنی شروع ہو گئی کہ طالبان کابل میں گھسنے والے ہیں، اشرف غنی بھاگ گیا، اشرف غنی بھاگ گیا۔ اب اگر وہاں پر میڈیا آزاد ہوتا افغانستان میں اور انڈیپینڈنٹ میڈیا ہوتا تو یہ غیر یقینی صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ڈس انفارمیشن کے خلاف جو بہترین ویکسین ہے وہ فری میڈیا ہے۔ تو افغانستان میں ایک ڈس انفارمیشن تھی، اس کی وجہ سے انسرٹینٹی تھی، اس کا ذمہ دار اشرف غنی تھا، اور خود اشرف غنی اس کا شکار بن گیا کیونکہ میڈیا آزاد نہیں تھا، سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن چلی، اس نے سمجھا طالبان کابل میں گھس گئے، حالانکہ وہ کابل میں نہیں گھس رہے تھے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کابل کی حکومت کا وہ سربراہ ہے پورے افغانستان کا، تو جب کابل سے اس کا جہاز فلائی کر رہے ہیں اور اس میں ڈالروں سے بھرا ہوا جا رہا ہے، کسی نے اس کو روکا بھی نہیں؟ دیکھیں نا وہ کیسے روکتے اس کو، کیونکہ جو پریزیڈنشل پیلس ہے، جو صدارتی محل ہے، وہ اگر آپ نے دیکھا ہو کابل میں، وہ بہت بڑا ہے، میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرنے کی جگہ بھی ہے۔ تو وہ ہیلی کاپٹر سے میں بیٹھ کے وہ ایئرپورٹ پہ گیا، ایئرپورٹ پہ اس کا جہاز پہلے سے تیار تھا، امریکن موجود تھے وہاں، تو انہوں نے اس کو نہیں روکا، وہ بھاگ گئے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امریکنز نے اس کو پسند نہیں کیا، اس کا جو بھاگنا ہے اس کو انہوں نے پسند نہیں کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ خوف کی وجہ سے بھاگ گیا، وہ بزدل انسان تھا اور بھاگ گیا وہ، اور سب کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے، سب کے تجزیے غلط ثابت ہوئے۔ تمام دنیا بھر کے جو بڑے بڑے تجزیہ نگار تھے، انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں، سارے یہ کہہ رہے تھے کہ 3 لاکھ افغان نیشنل آرمی فوج ہے، ایئر فورس ہے اس کے پاس، اور طالبان جو ہے اندر نہیں گھس سکتے، لیکن سب کے تجزیے غلط ثابت ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ اشرف غنی کی بزدلی اور افغانستان میں ایک صحیح جمہوریت کا نہ ہونا اینڈ ایبسنس آف فری میڈیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو 200 کے قریب کہتے ہیں جہاز، ٹینک، ہیلی کاپٹر، یہ سب کچھ طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا؟ دیکھیں حاجی نواز رضا صاحب، آج سے 20 سال پہلے جب میں کابل میں تھا
اور اس وقت ابھی طالبان کی حکومت ابھی کولیپس نہیں ہوئی تھی. طالبان کابل سے بھاگ رہے تھے اس وقت. جب میں نے اسامہ بن لادن کا وہاں پہ انٹرویو کیا اور میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا طالبان بھاگ رہے ہیں. اسامہ بن لادن بھی بھاگ رہا تھا کابل سے اور میں بھی بھاگ رہا تھا. آج 20 سال کے بعد طالبان کابل کے اندر ہیں اور امریکن وہاں سے بھاگ رہے ہیں اور پوری جو مغربی دنیا کے ڈپلومیٹس ہیں وہ وہاں سے بھاگ رہے ہیں. اور جو دھماکہ ہوا ہے کابل ایئرپورٹ پہ جس میں عام افغان مارے گئے ہیں, امریکن بھی مارے گئے ہیں, طالبان بھی مارے گئے ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں طالبان اور باقی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے مل کر وہاں پہ داعش کا مقابلہ کرنا. اور ایک بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں, یہ قابل غور بات ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے اتفاق نہ کریں. آج افغانستان بہت کمزور ہے, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, کہتے ہیں دوزخ ہے, ہم دوزخ میں نہیں رہنا چاہتے. افغانستان کمزور ہو گیا, طالبان مضبوط ہو گیا. جو آپ بات کہہ رہے ہیں, طالبان کے پاس 75,000 امریکن گاڑیاں ہیں ان کے قبضے میں آ گئی ہیں. ان کے پاس لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گولیاں میزائل آ گئے ہیں. ان کے پاس ہیلی کاپٹر ہیں, ان کے پاس کوبرا ہیلی کاپٹر آ گئے ہیں, ان کے پاس ایئر فورس کے جہاز ان کے قبضے میں آ گئے ہیں جو مزار شریف ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, قندھار ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں, ہرات میں کھڑے ہیں, کابل میں کھڑے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ امریکن جو ہیں جب وہ کابل سے جائیں گے, ہو سکتا ہے مے بی جو ہیلی کاپٹر اور جہاز وہاں پہ کھڑے ہیں ہو سکتا ہے وہ ان کو تباہ کر دیں, لیکن جو باقی جگہوں پہ کھڑے ہیں ان کو تو تباہ نہیں کریں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغان طالبان جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. ذبیح مجاہد صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میڈیا آزاد ہوگا, عورتوں کو کام کرنے کی آزادی ہوگی. فی الحال وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پہ سیکورٹی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہیں ان کو چاہیے کہ ان وعدوں پر عمل درآمد کروائیں اور یہ کوشش کریں, میک اٹ شیور کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان سمیت کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہو. آخری 2 سوال میں آپ سے کروں. ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کیا تھا, آپ نے کہا تھا نیوک کی بات کی تھی اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کے انٹرویو کے بعد امریکہ کے جواب ملے کہ وہ افغانستان پر حملہ کر رہا ہے. اس میں کس حد تک یہ بڑا اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا. دیکھیں امریکہ نے جو حملہ کیا تھا وہ 9/11 کے فوراً بعد کیا تھا, ٹھیک ہے, اور 9/11 کے فوراً بعد امریکی صدر جارج بش نے کہا کہ ہم نے اب افغانستان میں کروسیڈ شروع کر دیا, یعنی کہ صلیبی جنگ شروع کر دی, ٹھیک ہے. یہ آپ اور آپ کے سننے والے جو ہیں یہ آج کل مشکل نہیں ہے, آپ جائیں گوگل میں جا کے چیک کر لیں, ٹائم لائن چیک کر لیں. جارج ڈبلیو بش نے افغان طالبان کے خلاف اپنی جنگ کو صلیبی جنگ قرار دیا 9/11 کی فوراً بعد. اس کے بعد ستمبر کا مہینہ گزر گیا, اکتوبر کا پورا مہینہ گزر گیا. میں نے اسامہ بن لادن کا انٹرویو کب کیا؟ نومبر 2001 کے پہلے ہفتے میں, جب افغانستان میں جنگ اپنے عروج پہ تھی. تو میرے انٹرویو سے تو 1.5 مہینے پہلے جنگ شروع ہو چکی تھی اور بہت سی جگہوں پر انہوں نے قبضہ کر, اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے انٹرویو میں اس کو سوال کیا تھا, وہ سوال ایک جرنلسٹ کے طور پہ کیا تھا کہ مغربی ممالک کا یہ دعویٰ ہے یا مغربی پریس میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کے پاس بھی آپ بھی کوشش کر رہے ہیں کوئی نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایک ڈیٹرنس کے طور پہ ہے اور اگر میرے خلاف ہمارے خلاف یہ اگر ہتھیار استعمال ہوئے تو ہم بھی ان کو رسپونڈ بیک ان دا سیم مینر, ہم بھی اسی طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے بات کی. تو لہذا اچھی بات ہے کہ میری اطلاع کے مطابق اس کے انٹرویو کے کچھ عرصے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی ڈرٹی بام تھا, انہوں نے کوئی مٹیریل اکٹھے کیے ہوئے تھے, ڈرٹی بام تھا, وہ قندھار کے قریب کسی پہاڑی میں انہوں نے چھپایا ہوا تھا. اس کا پھر میں نے اس کو فالو نہیں کیا. لیکن یہ بات کہ جی اسامہ بن لادن کے انٹرویو کے بعد حملہ ہوا تھا, یہ فیکچولی اس لیے غلط ہے کہ امریکہ کی جنگ پہلے شروع ہوئی, حملہ پہلے شروع ہوا, میرا انٹرویو بہت بعد میں ہوا.
آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جی کہ سر پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے اور حکومت جو ہے وہ میڈیا پر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہی ہے. عملاً تو آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ اس وقت میڈیا کتنا آزاد ہے. تو یہ اس قانون کی منظور کرانے کی ضرورت ہے جبکہ پہلے ہی میڈیا کی پر میڈیا کو دبوچ رکھا ہے حکومت نے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ افغانستان میں جو ایک غیر یقینی فضا پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی کرائسس کی سچویشن تھی جس میں اشرف غنی افغانستان سے بھاگ گیا, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں پہ آزاد میڈیا نہیں تھی. دیکھیں آج کے دور میں جب کسی ملک میں میڈیا آزاد نہ ہو اور آپ یہ کہیں گے جی وہاں پہ جمہوریت بھی ہے اور وہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے, تو اگر میڈیا آزاد نہ ہو تو غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو افغانستان میں یہی تھا, وہاں پارلیمنٹ بھی تھی, جمہوریت بھی تھی, الیکٹڈ صدر بھی تھا, لیکن فری میڈیا نہیں تھا. اور جب میڈیا فری نہ ہو تو پھر آج کل سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلتی ہیں. اسی فارمولے کو آپ پاکستان پر اپلائی کریں کہ سکوت کابل سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے. سکوت کابل میں سب سے بڑا سبق پاکستان کے لیے یہ ہے کہ امپورٹڈ لیڈر کوئی بھی ہو, وہ لیڈر جو کہ عوام کی امنگوں اور آرزوؤں کی ترجمانی نہیں کرتا اور جسے کوئی زبردستی اقتدار کی کرسی پہ لا کے بٹھا دیتا ہے, وہ پھر ملک کو نہیں چلا سکتا اور اس کو پیچھے ڈور سے کٹ پتلی کی طرح چلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو سبق یہ ہو گیا کہ امپورٹڈ لیڈر اور امپوزڈ لیڈر جو ہے وہ پاکستان کے فائدے میں نہیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ جس طرح افغانستان میں پارلیمنٹ بھی تھی, جمہوریت بھی تھی, سب کچھ تھی, فری میڈیا نہیں, اسی طرح پاکستان میں بھی وہ صورتحال ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, لیکن میڈیا آزاد نہیں ہے. اور بہت سے لوگ ہیں وہ کہیں گے جی کیسی بات ہے جی میڈیا کو اور کتنی آزادی چاہیے. تو بھئی اگر میڈیا جو ہے وہ آزاد نہیں ہے تو پچھلے 3 سال میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 پوائنٹ نیچے کیوں چلا گیا. جب عمران خان صاحب 2018 میں آئے تھے اقتدار میں تو پاکستان کا نمبر تھا 139, آج پاکستان کا نمبر ہے 145, 6 درجے پاکستان نیچے چلا گیا. اور اگر یہ صورتحال برقرار رہی اور میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام پر میڈیا ٹریبیونلز بنا کر صحافیوں کو 3 سال قید کی سزا دی گئی, کروڑوں روپے کے جرمانے دیے گئے, اور انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ صحافیوں کو نوکری سے نکالنے اور نوکری پہ رکھنے کا فیصلہ کرے گی, تو خدا نہ خواستہ جو قائد اعظم کا پاکستان ہے, یہاں پر اگر میڈیا آزاد نہیں ہوگا تو یہاں پہ جمہوریت بھی نہیں چل سکے گی. اور آپ دیکھیں نواز رضا صاحب, میں ذاتی طور پر مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی کیا فلاسفی ہے, ظاہر بات ہے میں مسلمان ہوں اور سب سے پہلے تو میں مسلمان ہوں, لیکن میری فلاسفی کیا ہے؟ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے جو نظریات ہیں وہی ہماری فلاسفی ہے. علامہ اقبال نے خواب دیکھا پاکستان کا, قائد اعظم نے اس پر عمل درآمد کیا, اور قائد اعظم ذاتی طور پر بحیثیت ایک وکیل کے اور بحیثیت ایک انسان کے ہمیشہ آزادی صحافت کی لڑائی لڑتے رہے. جب صحافیوں, بہت سے صحافی جو ہیں ان کے لیے وہ کورٹوں میں پیش ہوئے, ٹھیک ہے, بہت سے صحافی مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے, ان پر جب بغاوت کے مقدمے بنے قائد اعظم نے ان کا کیس لڑا جا, اور پھر انہوں نے قیام پاکستان سے کچھ عرصہ پہلے خود یہ کہا صحافیوں کو کہ اگر میں یا مسلم لیگ کہیں پر کوئی غلطی کریں تو آپ دوستانہ انداز میں غلطی کی نشاندہی کریں اور ہم پہ تنقید کریں. تو جب ہمارا بابا قوم, فادر آف دی نیشن, میرا اور آپ کا لیڈر, جب اسے کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ سے یا میری پارٹی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اس پہ تنقید کریں, تو یہ جو آج کے حکمران ہیں یہ قائد اعظم سے بڑے ہیں کہ ان کو تنقیدی برداشت نہیں ہوتی, اور کوئی بندہ جو ہے وہ کہیں پر اپنے اخبار میں, ٹی وی چینل پہ یا سوشل میڈیا پہ کچھ کہہ دے تو یہ اس کے پیچھے ایف آئی اے کو لگا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں اگر صحافت آزاد نہیں ہوگی تو اس سے پاکستان کمزور ہوگا. میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بل جو ہے, اس سے اگر صحافت کو نکیل ڈالنا مقصود ہے, صحافت کو زنجیریں ڈالنا مقصود ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں, یہ قائد اعظم کے نظریات کے ساتھ ہوتا ہے. شکریہ جناب عامر صاحب, آپ نے وقت دیا.